بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 124، امام اور اس کے مقتدی رکوع سے سر اٹھائیں تو کیا پڑھیں؟ حدیث نمبر 795، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے، جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، نیز جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ باب نمبر 125، اللہم ربنا لک الحمد کہنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 796، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہوا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 126 بلا عنوان۔ حدیث نمبر 797، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یقیناً میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے، جس میں اہل ایمان کے لیے دعا فرماتے اور کفار پر لعنت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 798، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 799، حضرت رافع بن رافع زرکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک شخص نے با آواز بلند ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ شخص بولا میں نے پڑھے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون انہیں پہلے قلم بند کرے۔ باب نمبر 127، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑا اپنی جگہ پر آ گیا۔ حدیث نمبر 800، حضرت ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے، چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم آپس میں کہتے شاید آپ بھول گئے ہیں۔ حدیث نمبر 801، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع سجدے، رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہونے اور دو سجدوں کے درمیان نشست کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 802، حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں اوقات نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جم کر قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بھی جم کر کیا، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھایا تو تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑے رہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے ہمیں ہمارے شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی، اور ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ باب نمبر 128، سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 803، ابو بکر بن عبد الرحمن اور
ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے تھے، خواہ وہ نماز فرض ہو یا نفل۔ ماہ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، بعد ازاں سجدہ کرنے سے پہلے ربنا ولکل حمد کہتے، اس کے بعد جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تاں کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ جب اپنی نماز ختم کر لیتے تو فرماتے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مصابت رکھتا ہوں۔ بے شک یہی آپ کی نماز ہوتی تھی تاں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث نمبر 804۔ ان دنوں ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولکل حمد کہتے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حسام، ایاس بن ابو ربیہ اور ناتواں مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تھا۔ اس وقت اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے۔ حدیث نمبر 805۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئی۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بھی بیٹھ گئے۔ سفیان راوی نے ایک مرتبہ یہ الفاظ بیان کیے کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولکل حمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ حضرت سفیان نے کہا، کیا معمر نے اسی طرح بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ سفیان نے کہا، اس نے خوب یاد رکھا۔ زہری فرماتے ہیں کہ مجھے ولکل حمد اور سکو الایمان کے الفاظ یاد ہیں۔ جب امام زہری کے پاس سے واپس آئے تو ابن جریج نے کہا کہ میں زہری کے پاس تھا تو انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، آپ کی دائیں پنڈلی زخمی ہو گئی۔ باب 129 سجدے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 806۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، سب بدر کے چاند جس پر کوئی ابر نہ ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ اس پر ابر نہ ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، چنانچہ کوئی تو سورج کے ساتھ ہو جائے گا اور کوئی چاند کے پیچھے ہو لے گا اور کوئی بتوں اور شیاطین کے پیچھے چلے گا، باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے جن میں منافق بھی ہوں گے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں تشریف لائے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ عرض کریں گے، ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ ہم اسی
اسی جگہ کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا۔ اس وقت جہنم کی پشت پر پل رکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزروں گا۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کسی اور کو کلام کی ہمت اور طاقت نہ ہوگی۔ اس روز رسول کہیں گے الہی سلامتی دے، الہی سلامتی دے۔ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بس وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق گھسیٹیں گے۔ بعض شخص تو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ زخموں سے چور ہو کر بچ جائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی۔ یہ لوگ کوئلے کی طرح سوختہ حالت میں جہنم سے نکلیں گے۔ پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ ایسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا۔ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا اور وہ عرض کرے گا اے اللہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو آئندہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے؟ وہ عرض کرے گا ہرگز نہیں، تیری عزت کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق عہدہ پیمان دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور بہار دیکھ کر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے اس پر قول و قرار نہ کیا تھا کہ جو کچھ تو مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرے گا؟ اس پر وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار تیری مخلوق میں سب سے بڑھ کر میں ہی بد نصیب نہ ہوں جاؤں۔ ارشاد ہوگا اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض پر دراز ہوگا تیری بزرگی کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مشیت کے مطابق قول و قرار دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا وہاں کی سادابی تازگی اور فرحت دیکھ کر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا۔ پھر یوں گویا ہوگا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو کتنا عہد شکن اور دغا باز ہے۔ کیا تو نے اس بات کا عہد نہ کیا تھا کہ اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ تب اس کی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے کر فرمائے گا کہ خواہش کر۔ چنانچہ وہ خواہش کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرمائے گا یہ چیزیں اور مانگ۔ اس کا پروردگار اسے خود یاد دلائے گا یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی بلکہ اس کی مثل اور بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس جگہ پر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا مزید بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ اور اتنا اور ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یہ سب کچھ تجھے دیا اور اس سے 10 گنا مزید بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔